عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبہ فإذا كانوا ببیداء من الارض یخسف بأولہم وآخرہم قالت قلت یا رسول اللہ کیف یخسف بأولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم قال یخسف بأولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم متفق علیہ۔ یہ جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کا راوی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبہ فإذا كانوا ببیداء من الارض یخسف بأولہم وآخرہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے ایک لشکر نکلے گا، اور جب وہ لشکر کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس لشکر کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ یہ جو حدیث آپ نے سنی کہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے ایک لشکر نکلے گا، اور جب وہ لشکر کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس لشکر کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ اس حدیث کے متعلق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے وہ جو لشکر نکلے گا وہ لشکر کون سا لشکر ہے اور کب نکلے گا اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ ایک اللہ کے رسول کی پیش گوئی ہے جن کے واقع ہونے اور سچ ہونے پر ایمان رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے وہ جو لشکر نکلے گا وہ کتنا بڑا ظالم و جابر ہوگا، اور اس کی نیت کتنا ناپاک اور بری نیت ہوگی کہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، جس گھر کی تمام مساجد میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، اس گھر پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا۔ چڑھائی تو نہیں کر پائے گا لیکن چڑھائی کرنے کی نیت ہی سے نکلے گا۔ خانہ کعبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی جب وہ لشکر راستے میں کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو عذاب کے طور پر اس لشکر کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ تو نیت جتنی بری ہوگی اور اس کا عمل جتنا برا ہوگا اس کا انجام اتنا ہی خطرناک اور بھیانک ہوگا۔ بری نیت کا برا انجام۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، جس گھر کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اس گھر پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کرنا کتنا گھنونا اور ناپاک ارادہ ہے، اور برے ارادے اور بری نیت کے ساتھ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے نکل پڑنا یہ کتنا گندا اور برا عمل ہے۔ اس بری نیت اور برے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس لشکر کے اول و آخر سب کو عذاب کے طور پر زمین میں دھسا دے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات سنی کہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے ایک لشکر نکلے گا، اور جب وہ لشکر کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس لشکر کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیف یخسف بأولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم۔ اے اللہ کے رسول، ان کے اول و آخر سب کے سب زمین میں کیسے دھسا دیے جائیں گے، حالانکہ ان میں اہل سوق یعنی بازار کے لوگ بھی ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کی نیت خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت نہیں ہوگی، تو سب کے سب زمین میں کیسے دھسا دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخسف بأولہم وآخرہم، کہ ان کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے، ثم یبعثون علی نیاتہم، اور پھر انہیں قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ یعنی کہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے جو لوگ نکلیں گے ان کے ساتھ اگرچہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں دھسا دیے جائیں گے جن کی نیت خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت نہیں ہوگی، لیکن ان سب کو بھی زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن ان سب کو اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ برے لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی نہایت ہی خطرناک اور تباہ کن معاملہ ہے۔ برائی کی وجہ سے، بری نیت اور برے عمل کی وجہ سے برے لوگوں پر عذاب آتا ہے، اور اس عذاب میں وہ لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جو بذات خود برے تو نہیں ہوتے لیکن برے لوگوں کی صحبت ہوتی ہے۔ اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے بچنا اور برائیوں کو اپنے گھر اور سماج سے نیکیوں کے ذریعے سے ختم کرنا ضروری ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کو قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ جس کی موت جس نیت پر ہوگی اسی نیت پر اسے اٹھایا جائے گا، یعنی کہ جس کی موت نیک نیتی پر ہوگی تو قیامت کے دن اسے نیک نیتی پر ہی اٹھایا جائے گا، اور جس کی موت بری نیت پر ہوگی تو قیامت کے دن اسے بری نیت ہی پر اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کہیں بھی رہیں دل میں برائی کرنے کا ارادہ نہ ہو، گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ نہ ہو، ایسا کام کرنے کا ارادہ نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں برائی کرنے کا ارادہ ہے، گناہ کرنے کا ارادہ ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ ہے، ایسا کام کرنے کا ارادہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور اسی برے ارادے پر ہی موت آ جائے تو اس کا انجام کتنا خطرناک اور بھیانک ہوگا کہ قیامت کے دن اسے برے ارادے کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ برائیوں سے پاک رہنا، نیت کو برائیوں سے پاک رکھنا، اور دل میں ہمیشہ نیک عمل کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔